محترم سامعین کرام، آپسی اخوت و محبت اللہ کی ایک بڑی نعمت، اس کا انعام ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ ذرا یاد کرو اللہ کی نعمت کو، کیا انعام اللہ نے ہم پر کیا، کون سی نعمت ادا کی؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو کیسے جوڑ دیا، کیسے ایک کیا، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والے کیسے بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومن محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتكى منه عضو، جب ان میں سے کسی ایک عضو کو، کسی ایک جسم کے کسی ایک پارٹ کو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو اس کی وجہ سے پورا جسم پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے کسی ہاتھ میں درد ہو تو کیا صرف اسی ہاتھ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے درد ہے، باقی پورا جسم اپنا کام کرتا ہے، پورا جسم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے مسلم معاشرہ کا، مسلم سماج کا ایک دوسرے سے اسی طرح سے جوڑ ہونا چاہیے، ملاپ ہونا چاہیے کہ ہماری کسی ایک بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی ایک بھائی کے گھر کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہم سب لوگ بے چین ہو جائیں ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، بتلایا ہے۔ آپسی اخوت و محبت کو ایک جگہ رحمت قرار دیا، اور ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپسی اخوت و محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سایہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی ہر طرف سورج کی تپش، اس کی گرمی ہوگی، کہیں چھپنے کے لیے، بچنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہوگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا خاص سایہ نصیب فرمائیں گے؟ جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میری جلال کی وجہ سے، میری کبریائی کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے لوگ؟ اظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے خاص سائے میں جگہ دوں گا، آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو کتنی عظیم تحفہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں آپس میں محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں ایک خاص سایہ نصیب ہو رہا ہے۔ اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ محبت ہمارے اندر کس طرح پیدا ہوں گی؟ ان میں سے چند چیزوں کا اگر ہم آپس میں خیال کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں داخل ہوگی۔ ہم آج سے اس کام کو کرنا شروع کریں گے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی بات سامنے آتی ہے تو سب سے پہلی زبان میں آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے، یہ کہہ کر ہم ٹال دیتے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے۔ معاشرہ فرد سے بنتا ہے۔ اگر ہم خود کو کہیں کہ جو بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ باہمی تعلقات کیسے قائم ہوں گے، آپس میں میل ملاپ، میل محبت کیسے قائم ہوگی، کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے، تو یہ جو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے تو بتانے والا بھی اس کا محتاج ہے، سننے والا بھی اس کا محتاج ہے۔ تو سب سے پہلے ہر فرد یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے اندر وہ خصوصیت، وہ اچھائی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، دوسرے کے بارے میں بعد میں سوچیں۔ دوسری چیز ہے ہمدردی کرنا۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ گھر میں مہمان ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، چراغ بجھا کر اپنے بھائی کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ ہمدردی کا جذبہ کب پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ وہ معاشرہ ہم اپنی آنکھوں سے کب دیکھیں گے؟ کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ انسان خود کو سنوار لے تو معاشرہ سنور سکتا ہے۔ یہاں ہم خود کو سنوارتے نہیں، دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں دیکھو کیسا ہے، فلاں دیکھو کیسا ہے، اس سے کبھی ہمارا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ پوری زندگی اسی طرح کہتے کہتے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی،
ہمارا تار نفس ٹوٹ سکتا ہے، ہم دنیا سے جا سکتے ہیں، لیکن یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز اپنے اندر ایک دوسرے کے تئیں محبت پیدا کریں، اس کے بعد دوسری چیز ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، تیسری چیز جس سے بھی ملیں مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا صدقہ ہے۔ آپ مسکرا کر اپنے بھائی سے سلام کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ بات بیچ میں اسٹاپ کر کے ایک بات آپ سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، گویا اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بڑی تاکید سے فرمایا ہے، ہم نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب وہ حفاظت کس طرح اللہ کرواتا ہے؟ ہم سے کرواتا ہے، غیر سے کرواتا ہے، کسی سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے وہ اسلام کی، مسلمانوں کی نہیں۔ اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ اسلام کے سائے میں آ جائے۔ بات اچھے سے ذہن میں بیٹھا لیجیے، ہماری آپ کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے، کٹنے پیسنے سے بچ سکتے ہیں اسی وقت جب ہم اسلام کے سائے میں آ جائیں گے۔ جس طرح دھوپ ہے، کڑک کی دھوپ ہے، گرمی سخت ہے، سایہ کہیں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ چاہیں کہ اس سائے کے نزدیک ہم جائیں بھی نہیں اور ہمیں دھوپ بھی نہ لگے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اگر آپ کو بچنا ہے دھوپ کی تپش سے، دھوپ کی گرمی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اس سائے کے قریب آپ کو جانا پڑے گا۔ سائے کے قریب آپ رہیں گے تو دھوپ سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام کے سائے میں آپ آئیں گے تو آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی مدد اللہ کی جانب سے آ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام کے سائے میں نہ آئیں، دن بھر نمازی بن کر، جوئے کھیل کر، شراب پی کر، نشہ کر کر چاہیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے، فرشتے ہماری مدد کو اتر جائیں، تو نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ جب بھی ہم کسی سے گفتگو کریں، بات کریں تو اچھے انداز سے بات کریں، ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی کی دل کو ٹھیس پہنچے، جس کو قرآن نے خود کہا ہے قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب وہ بات کریں تو اچھے انداز سے بات کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کو تکلیف پہنچے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ آپ کی بیڈ تھنکنگ ہے، بری سوچ ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا اظہار کہاں کرنا ہے؟ تقابلی کمپیئر والا یہ اخلاق ہو گیا آپ کا۔ اخلاق کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اب بتائیے کہ آپ بڑے ہوئے یا وہ آپ کے اوپر دو تین بات آپ کو کہہ گیا، وہ بڑا ہوا؟ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ بڑا ہے، لیکن وہ بڑا نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے کہ اپنے چھوٹے پن کا اظہار اس نے کیا، وہ اپنے ذلیل پن کا اظہار اس نے کیا کہ وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ دیکھو میرے بندے تم اچھی بات کرنا، ہاں ایک بات یاد رکھنا، جب اس طرح کی باتیں آپس میں ہوں گی نا تو شیطان تمہیں بڑھ دلائے گا، بہکائے گا، ارے تم بھی کچھ کہہ ڈالو۔ اپنے آپ کو تھام لینا ایسے موقع سے۔ اس کے بعد جو آپ کو چیز کرنی ہے، پہلی چیز کیا بتائی ہم نے؟ آپس میں محبت کرنا، دوسری چیز ہمدردی کرنا، تیسری چیز خندہ پیشانی سے ملنا، چوتھی چیز اچھے انداز سے گفتگو کرنا، پانچویں چیز ہے نرمی سے پیش آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تبارک و تعالی رفیق ہے، یحب الرفق، وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور جو کچھ وہ نرمی پر عطا کرتا ہے ما لا یعطی السخط، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ نرمی پر عطا فرما دیتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں فرماتا ہے، اور نہ اس کے علاوہ پر عطا فرماتا ہے۔ اور آخری چیز جس سے ہمارا معاشرہ آپس میں اخوت و محبت والا معاشرہ بن سکتا ہے،
وہ ہے غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، یعنی تھرڈ پرسن کے لیے دعا کرنا۔ اگر کسی سے آپس میں کینہ ہو، جھگڑا ہو، اور اس سے کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ ان کے لیے دعا کریں، دل سے دعائیں نہیں نکلتی ہیں، بد دعا تو نکل سکتی ہے، دعا نہیں نکلتی ہیں عام طور پہ۔ جو مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ اپنے فلاں بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ سب سے پہلے اس کی بھی ضرورت پوری فرما۔ اب بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور قبول کس کی دعا ہو رہی؟ پہلے آپ کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے تعلق سے تمہارے دل میں کینہ یا حسد ہو، نکلتے نہیں نکل رہا ہے، تو اس کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت اس کے لیے دعائیں کرو۔ 4-5 دن تم اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرو گے تو تمہارے دل سے اس کے لیے حسد اور کینہ نکل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے معاشرے کو ایک نیک صالح معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔